بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 7 محرم الحرام 16 اگست کو سکھر میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ ورکشاپ روڈ پہ سکھر کے اندر حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدترین گستاخی کی گئی۔ دیوار پر ان کا نام لکھنے کے بعد معاذ اللہ گوبر کے ساتھ لعنت کے الفاظ بھی لکھ دیے گئے، اور ہاتھ بھی جس انداز میں لعنت بھیجی جاتی ہے وہ بھی چھاپ دیا گیا۔ میں جامعہ سے چھٹی کرنے کے بعد جب گھر جا رہا تھا تو میں نے وہاں پر چند لڑکے دیکھے جو اکٹھے تھے، اور معلومات کے بعد جب یہ پتہ چلا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی گئی ہے تو میں وہاں پہنچ گیا۔ وہاں تصویریں بھی ہم نے لیں، ویڈیو بھی بنائی۔ اس کے بعد اپنے جامعہ کے طلباء اور اساتذہ کو میں نے کال کر کے بلایا تاکہ غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے ہم قانونی طریقہ اپناتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اور جن حضرات نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے ان کے خلاف ہم آواز احتجاج بلند کریں۔ تو ہم لوگ وہاں پر سب لوگ پہنچ گئے، میں بھی تھا، اور جامعۃ العین کے اساتذہ، جامعۃ العین کے طلباء بھی وہاں پر پہنچ گئے، اور ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سید رشید شاہ صاحب بھی تھے، ان کے افراد بھی وہاں پر ایک بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اور ہمارے وہاں پر پہنچنے کے بعد قاری مفتی ساجد صاحب وہ بھی تشریف لے آئے، اور ان کے بعد حضرت قبلہ مفتی عارف سعیدی صاحب وہ بھی تشریف لے آئے۔ تو وہاں پر ہمارا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، اور ہم احتجاج کر رہے تھے۔ پولیس کی نفری آہستہ آہستہ آ رہی تھی، لیکن پولیس کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں دکھا رہی تھی۔ ہم ان سے تقاضا کر رہے تھے کہ قانونی کارروائی کی جائے، لیکن پولیس شاید لڑائی جھگڑے کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 2-2.5 گھنٹے اسی حالت میں گزر گئے۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد ڈی ایس پی عبدالستار پھل جو ہیں وہ آئے، اور ان سے ہم نے جب بات چیت کی، عبدالستار پھل کا کہنا تھا کہ جی شیعہ حضرات کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ گستاخی نہیں کی۔ ہم نے مطالبہ کیا کہ اگر شیعہ حضرات نے یہ گستاخی نہیں کی تو ان کے علماء آ کر مذمت کریں اس واقعے کی، اور جن حضرات نے یہ کام کیا ہے اس سے اظہار برات کریں۔ ایک ہمارا مطالبہ یہ تھا، اور دوسرا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس کے خلاف FIR کاٹی جائے۔ ہمارے یہ دونوں مطالبے، ان میں سے کوئی انلیگل نہیں تھا، اور اصل مقصد تھا امن کو برقرار رکھا جائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدرسہ کے سب سے پہلے طلباء ہیں۔ قرآن اور حدیث ہم تک پہنچا تو ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کی وساطت سے پہنچا۔ تو صحابہ کرام پر اعتراض کا مطلب ہے قرآن و حدیث پر اعتراض اور اسلام پر اعتراض۔ تو اس لیے ہم نے یہ 2 تقاضے کیے۔ ابھی ہم یہ بات چیت کر رہے تھے کہ شیعہ حضرات وہاں پر بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے۔ وہاں پر قریب جو ہے وہ شیعوں کی سبیل بھی لگی ہوئی تھی، ایک بڑی تعداد شیعوں کی وہاں پر اکٹھی ہو گئی، اور انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ ہم ڈی ایس پی ستار پھل سے گفت و شنید کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو شیعہ علماء ہیں جو بند کمرے میں بیٹھ کر امن کی بات کرتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں سمجھاتے، تو وہ باہر آ کر لوگوں کے سامنے اظہار برات کریں اور اس واقعے کی مذمت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ FIR کاٹی جائے۔ اور یہ ہمارا مطالبہ کوئی غیر قانونی نہیں تھا، اور نہ ہی ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے، لیکن وہاں پر ہم موجود تھے۔ شیعہ حضرات کی طرف سے پتھراؤ شروع ہو گیا۔ اس پتھراؤ کی وجہ سے ایک بڑی تعداد سنی حضرات کی، ہمارے طلباء کی، ہمارے اساتذہ کی، اور ساتھ جو دیوبندی تھے ان کے بھی بہت سے افراد زخمی ہوئے، لوگوں کے سر پھٹے، کسی کے بازو پر زخم آیا۔ تو انتہائی عجیب قسم کی کیفیت وہاں پر بن گئی، کیونکہ شیعہ حضرات بڑی تعداد میں پتھر انہوں نے منگوا لیے، اور خود بھی بڑی تعداد میں وہ آئے، اور انہوں نے وہاں پر امن کو خراب کیا اور وہاں پر فساد کیا۔ ہم وہاں پر کھڑے تھے، پرامن کھڑے تھے، اور ہمارا مطالبہ بھی پرامن تھا۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ FIR کاٹی جائے اور قانونی کارروائی کی جائے۔ ہم میں سے کسی نے نہ پتھر مارا،
نہ کوئی ایسی حرکت کی، اور نہ ہی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم نے یہ کہا کہ اس گستاخ کو ہمارے حوالے کیا جائے اور ہم اس کو سزا دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ گستاخ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، کیونکہ جب تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین، اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین، ان کی عزت اور حرمت کا پاس لحاظ نہ کیا جائے گا تو ملک میں امن باقی نہیں رہ سکتا۔ لیکن شیعہ حضرات کی طرف سے سازش ہوئی، انہوں نے سازش کر کے انہوں نے پتھراؤ کیا اہل سنت پر، انہوں نے پتھراؤ کیا ہمارے طلبہ پر، ہمارے اساتذہ پر، ہمارے کئی لوگ زخمی ہوئے، طلبہ زخمی ہوئے، خود مجھے بھی پتھر لگا، میں بھی زخمی ہوا۔ تو بہرحال ایک بہت دیر گزرنے کے بعد پھر جا کر رینجرز بھی آ گئی، اور ایس ایس پی صاحب جو ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے، یہ کئی گھنٹے گزر گئے تھے، لیکن رینجرز جب آ گئی تو حالات کو کنٹرول کیا گیا، ماحول کو کنٹرول کیا گیا، جو شیعہ پتھراؤ کر رہے تھے ان کو پیچھے کیا گیا، ہمارے جو لوگ تھے وہ بھی وہاں پر ان کو مطلب حفاظت دی گئی، پروٹیکشن دی گئی۔ ہماری طرف سے تو کوئی فساد تھا ہی نہیں، جو فساد تھا وہ سارے کے سارا شیعہ حضرات کی طرف سے تھا، جس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب ماہ محرم شروع ہوتا ہے تو جا بجا میٹنگز ہوتی ہیں اور اجلاسات میں یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ امن برقرار رکھا جائے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ امن برقرار رکھا جائے۔ ملک کے پاکستان ایک امن والا ملک ہے اور ہم اس میں امن ہی چاہتے ہیں، لیکن یہ امن اس صورت میں قائم نہیں ہو سکتا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ یا آپ کے اہل بیت کرام یا خود سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا مقدسات میں سے کسی کی بھی اگر بے ادبی کی جائے تو پھر امن کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ تو امن کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ مقدسات کی توہین سے باز رہا جائے، وہ کوئی بھی کرے، کسی بھی مذہب کے مقدسات ہوں، اگر ان کے مقدسات کی توہین کی جائے گی تو پھر امن برقرار نہیں رہ سکتا۔ تو بہرحال رینجرز جب پہنچ گئی تو اس کے بعد سکھر کی کچھ تنظیموں والے اور حضرات بھی آ گئے اور وہ بھی آ کر احتجاج میں شامل ہوئے۔ ہمارا جو تقاضا تھا، ہمارا جو مطالبہ تھا وہ برقرار رہا، اور ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جو شیعہ علماء ہیں جو امن کی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں اور میٹنگز میں بیٹھ کر امن کی بات کرتے ہیں تو وہ آ کر مذمت کریں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، الحمدللہ ہمارے طلبہ، ہمارے اساتذہ اور دیگر جو حضرات تھے، سید رشید شاہ صاحب تھے، ان کے ساتھ اور ان کی لوگ بھی تھے، اور حضرت قاری مفتی ساجد صاحب تھے، اور مفتی ساجد صاحب جو ہے باوجود پتھراؤ کے آخر تک وہ ساتھ رہے، اور حضرت قبلہ مفتی عارف سعیدی صاحب وہ بھی اس پتھراؤ میں زخمی بھی ہوئے، انہیں چوٹ لگی، ان کا خون بھی نکلا، ہمارے طلبہ بھی زخمی ہوئے اور ان کو چوٹیں آئیں، ان کا خون نکلا، لیکن اللہ کریم کا یہ فضل ہوا کہ آخر میں جا کر لگ بھگ کوئی 5:30-6 بجے کے قریب شیعہ علماء آئے اور انہوں نے آ کر اس واقعے سے برات کا بھی اعلان کیا، اور جس شخص نے یہ حرکت کی ہے اس کی مذمت بھی کی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایس ایس پی صاحب ہیں عرفان سمو صاحب، انہوں نے آ کر کہا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کٹے گی، ایف آئی آرز 2 کٹیں گی، ایک تو جس نے گستاخی کی، اور دوسرا جو انہوں نے پتھراؤ کیا، شیعہ حضرات کی طرف سے پتھراؤ کیا گیا، وہ ہماری کوئی 20-25 گاڑیاں وہاں پر کھڑی تھیں، ان کو ڈنڈے مار مار کے انہوں نے توڑ دیا، ہمارے ایک بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے، تو اس کے خلاف بھی ایف آئی آر کاٹی جائے گی، یہ ایس ایس پی عرفان سمو صاحب نے ہم سے وعدہ کیا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جس نے سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، غیور سنی مسلمانوں کی اس محنت اور اس کوشش، ان کا غیور سنیوں کا خون تو بہا ہے، لیکن الحمدللہ اس خون کا یہ نتیجہ نکلا کہ گستاخ کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے۔ تو آج کی جو یہ ہماری پریس کانفرنس ہے، میرے ساتھ جو دیگر دوست موجود ہیں، ہم آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے ایک تو عوام کو حقیقت احوال سے مطلع کرنا چاہتے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں اور ہم امن ہی چاہتے ہیں، لیکن امن کے لیے بات ضروری ہے کہ مقدسات مذہبیہ ان کی توہین سے باز رہا جائے۔ ہم تو اپنے لوگوں کو اتنی بھی اجازت نہیں دیتے کہ شیعہ حضرات کے کسی بھی مقدس ان کی چیز ہے اس کے خلاف وہ کوئی لفظ بولیں یا اس کی توہین کریں، اس لیے کہ امن تبھی قائم رہ سکتا ہے جبکہ دوسروں کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے۔ لیکن ہمیں انتہائی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ چند دن وہ باہر نکلتے ہیں، حب اہل بیت کا نام لیتے ہیں، لیکن بغض صحابہ میں وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ الحمدللہ ہم بھی ذکر اہل بیت کرتے ہیں اور ڈھنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، ہماری غذا، ہماری خوراک، ہمارا جینا، ہمارا مرنا
وہ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ذکر ہے، ان سے محبت ہے، ان کی محبت کا درس ہے۔ لیکن اہل بیت کرام کی محبت کا درس اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ کسی بھی صحابی کی بے ادبی کی جائے۔ اور شیعہ حضرات نے وہاں پر ہمارے سامنے ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس نے یہ کام کیا، لیکن یہ چیز ہم نے سینکڑوں لوگوں نے وہاں پر سنی کہ شیعوں نے وہاں پر جو ان کا ہجوم تھا، جم گھٹا تھا ورکشاپ روڈ پہ، وہاں پر انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر گالیاں دی۔ یہ سینکڑوں لوگوں نے سنی۔ اگر سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی انہوں نے نہیں کی بالفرض، اگر انہوں نے نہیں بھی کی تو کم از کم سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی، ان کو گالیاں ہم نے خود اپنے کانوں سے سنی، اور اس کے بعد ہم لوگ وہاں پر موجود تھے۔ ہم تو حضرت سیدنا عمر فاروق کے گستاخ کے بارے میں ہم مذمت کرنے کھڑے تھے۔ اگر شیعہ حضرات اس میں انوالو نہیں تھے تو انہوں نے نہتے سنیوں پر پتھراؤ کیوں کیا، علماء کو زخمی کیوں کیا؟ مفتی عارف صاحب زخمی ہوئے ہیں، میں خود زخمی ہوا ہوں، ہمارے لگ بھگ 10 طلبہ زخمی ہوئے، اساتذہ زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ پتھراؤ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس میں شیعہ سازش کا دخل ہے۔ ہم مذہبی منافرت نہیں چاہتے، ہم مذہبی جھگڑے نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذہبی جھگڑے تبھی روکے جا سکتے ہیں جبکہ ان کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کی گستاخی کی اگر اجازت مل جائے، صحابہ کرام کی گستاخی کی اجازت مل جائے تو پھر یہاں پر امن باقی نہیں رہ سکتا۔ تو بہرحال جو ایف آئی آر کٹنی تھی وہ گستاخ کے خلاف، وہ الحمدللہ وہ سنی غیور سنیوں کی محنت سے وہ رنگ لایا ان کا خون، اور وہ ایف آئی آر کٹ چکی ہے۔ اور میں آج کی پریس کانفرنس میں ان تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس معاملے میں کسی لحاظ سے بھی شریک رہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا سید رشید شاہ صاحب، وہ اپنی پوری کابینہ سمیت، اپنی پوری جماعت سمیت، ان کے باقی جو علماء تھے، طلباء تھے، ان کے چونکہ میں نام نہیں جانتا تو وہ یہاں پر شریک رہے، پتھراؤ ہوا، وہ زخمی بھی ہوئے۔ حضرت قبلہ مفتی عارف سعیدی صاحب زخمی ہوئے، وہ بھی شریک رہے، اور قاری مفتی ساجد صاحب وہ میرے بعد جلدی آگے تھے اور اختتام تک وہ موجود رہے اور پتھراؤ کا نشانہ بھی بنے، لیکن انہوں نے میدان نہیں چھوڑا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت قبلہ سید پیر سید محفوظ شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ بکھی شریف، وہ بھی لگاتار مجھ سے رابطے میں تھے، اور دیگر جو قانونی مشاورت تھی وہ مجھے مشورہ دے رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت قبلہ حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی رابطے میں تھے، اور انہوں نے باقاعدہ رات کو لاہور کے اندر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام پر ہم ایک ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کی بھی ادبی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ تو حضرت قبلہ حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی نے سکھر میں ہونے والی اس گستاخی کے خلاف گزشتہ رات لاہور میں احتجاجی مظاہرہ بھی کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی وہ بھی مجھ سے رابطے میں تھے، اور قانونی مشاورت اور ہر قسم کی جو حوصلہ افزائی ہے اس سلسلے میں وہ مکمل رابطے میں تھے۔ اور حضرت قبلہ سید عثمان شاہ صاحب فیروزی کراچی سے وہ بھی لگاتار مجھ سے رابطے میں تھے، اور حضرت قبلہ سید طالب علی شاہ صاحب رانی پور شریف سے وہ بھی رابطے میں تھے، اور حضرت قبلہ سید آصف علی شاہ صاحب وہ باقاعدہ تشریف لائے سکھر میں، اور میرے ساتھ بہت دیر تک موجود رہے۔ ہمارے جو لڑکے زخمی تھے ہاسپٹل میں، قبلہ سید آصف علی شاہ صاحب ہاسپٹل میں بھی گئے، اور وہ واپس بھی نہیں جا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک معاملہ حل نہیں ہوتا تو اس وقت تک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میں نے خود ان سے کہا کہ آپ فی الحال تشریف لے جائیے، ہم انشاءاللہ رابطے میں ہیں، جہاں پر بھی آپ کی ضرورت محسوس ہوگی وہاں پر میں انشاءاللہ آپ سے رابطہ کروں گا۔ تو تحریک عظمت آل و اصحاب اس کے دیگر عہدیداران بھی مجھ سے بھرپور انداز میں رابطے میں تھے۔ حضرت مفتی حنیف قریشی صاحب وہ بھی رابطے میں تھے، ہر قسم کی جو قانونی اور دیگر جو معاملات ہیں ان میں مشاورت ہماری جاری تھی۔ اور بالخصوص حضرت قبلہ امیر اہل سنت قبلہ پیر عبد الخالق قادری صاحب، ان کی جانب سے حضرت مولانا عبد المجید قادری صاحب جو ہے وہ مجھ سے رابطے میں تھے۔ تو یہ سارے کے سارے جو حضرات ہیں ان کی باہمی کوششوں کے نتیجے میں جو ہوا، مطلب میدان کے اندر تو اللہ کریم نے ہمیں توفیق بخشی کھڑے رہنے کی، لیکن ہماری پشت پر یہ سارے کے سارے حضرات موجود تھے، اور ان حضرات کی جانب سے حوصلہ افزائی، ان کا تعاون، یہ ساری کی ساری باتیں شامل تھیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ
ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ گستاخ کے خلاف FIR کٹنے تک کا معاملہ ہو چکا ہے۔ ہمارے لڑکے زخمی ہوئے یا میں زخمی ہوا یا دیگر، یہ ہم سب کے لیے سعادت ہے کہ جن کا کھاتے ہیں ان کے نام پر اگر تکلیف آتی ہے تو یہ ہمارے لیے بڑا سعادت کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے ہم بالخصوص جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ FIR کٹتی ہے، گستاخ دندناتا پھرتا ہے، اور گستاخ کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا۔ جب نامینیٹ ہوتا ہے جب بھی نہیں پہنچتا، ابھی تو وہ ان نون جو ہے وہ FIR ہے، اور جب 10ویں محرم گزر جائے گی معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں ایسا نہ ہو۔ ملک پاکستان میں امن ضروری ہے، امن کے بغیر کوئی سسٹم نہیں چلتا، کوئی نظام نہیں چلتا، اور امن قائم کرنے کے لیے ہمارے ان گنت ادارے ایکٹیو ہیں۔ تو امن قائم کرنے والے جتنے ہمارے ادارے ہیں، رینجرز ہو، آرمی ہو، پولیس ہو یا دیگر ایجنسیز ہوں، ہم سب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پر اگر مجرم کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے فنگر پرنٹس موجود ہیں دیوار پر، اور پولیس کے ذریعے لاڑکانہ سے بھی ٹیم آئی، ہماری اطلاع ہے، انہوں نے آ کر جو ہے وہ فنگر پرنٹس لیے۔ فنگر پرنٹس کے ذریعے اس شخص تک، مجرم تک پہنچنا مشکل نہیں۔ اگر اس ملک میں امن ضروری سمجھا جاتا ہے، اور یقیناً ضروری ہے، تو ہم حکومت سے، فوج سے، ISI سے اور دیگر ہمارے جو بھی ادارے ہیں جو امن قائم کرنے کے لیے ایکٹیو ہیں، ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ امن کے لیے ضروری ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کسی بھی صحابی کا گستاخ ہو اسے قرار واقعی سزا دی جائے، اہل بیت کرام میں سے کسی کا بھی گستاخ ہو اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ جب گستاخ دندناتے پھرتے ہیں تو دوسروں کا حوصلہ بڑھتا ہے، جب دوسروں کا حوصلہ بڑھتا ہے تو وہ نقض امن کا باعث بنتے ہیں۔ لہٰذا آج کی پریس کانفرنس میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس FIR کو FIR تک نہ محدود رکھا جائے، ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے، بلکہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے، اور جس شخص نے گستاخی کی ہے اسے جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب کا باادب بنائے۔ آمین بحبیبہ الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔